آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی کے ملزمان کی ہوئی ہیں ضمانتیں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں، اور پولیس اور استغاثہ کی ناقص تفتیش پر سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے انتہائی سرزنش کی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ ریمارکس دیے کہ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات لگانے پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے انسداد دہشت گردی کی دفعات کن حالات میں لگائی جاتی ہیں؟ حال ہی میں دہشت گردی کے ایک واقعے میں ایک افسر کی شہادت ہوئی، وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اور پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور کوئٹہ میں وکلا پر خودکش دھماکہ کیا گیا، وہ واقعہ دہشت گردی کا تھا۔ اپنا سیاسی کھیل سیاسی میدان میں لڑیں اور عدالتوں میں سیاسی لڑائی نہ لڑیں، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا۔ اور جسٹس حسن اظہر رضوی جو فاضل بینچ کے دوسرے ممبر تھے، سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، لوگ موبائل سے بھی ویڈیو بناتے ہیں، ملزمان سے پیٹرول پمپ برآمد ہوئے، فائرنگ کا بھی الزام ہے، حکومت پنجاب کے وکیل نے کہا، یعنی کہ مریم صاحبہ کی حکومت نے کہا۔ پیٹرول پمپ کون کہاں سے لایا؟ گھر سے تو کوئی نہیں لا سکتا، تفتیش کیا کہتی ہے؟ حسن اظہر رضوی صاحب نے، جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا۔ تفتیش میں یہ پہلو سامنے نہیں آیا، پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا۔ تو انہوں نے اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پولیس اور پروسیکیوشن کی انتہائی ناقص تفتیش ہے، اور آپ نے پاکستان کو ایک مذاق بنا لیا ہے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی ہے۔ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان کو غدار مان لیں اور خدا کا خوف کریں؟ یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا۔ اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے پوچھا کہ کیا ملزمان کے خلاف کوئی شواہد ہیں آپ کے پاس؟ کیا کوئی ان کی سی سی ٹی وی کیمروں سے کوئی شناخت ہوئی ہے؟ تو تفتیشی افسر نے کہا، جی حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ ملزمان کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں اور صرف پولیس کے بیانات ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ روک کے یہ بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جتنے بھی اس وقت رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی؟ کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی؟ ریڈیو پاکستان پشاور کی فوٹیج کہاں گئی؟ اور دیگر جو عمارتیں جہاں نقصان پہنچا ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کھڑکیاں شیشے توڑ کے گریبان سے پکڑ کر ان کو اٹھایا گیا تھا اور وکلا کے سر پھاڑے گئے تھے، تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے چوری ہو گئی تھی، اور وہ آج تک نہیں مل سکی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا، وہ آج تک نہیں ہو سکی۔ تو یہ اس لیے یہ سارا کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ملزمان کے خلاف، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف پولیس کے بیانات ہیں۔ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ مقدمہ میں جو دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئی ہیں آپ نے؟ ملزمان نے آئی ایس آئی کیمپ پر حملہ کیا تھا، پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا، آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی ہے وہ ہوتی ہے جو دہشت گردی سانحہ آرمی پبلک اسکول میں بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کو گولیاں سے چھلنی کر دیا گیا، اسے کہتے ہیں دہشت گردی۔ اور جو کوئٹہ کچہری میں ہوا، یعنی کہ کوئٹہ کچہری میں آپ کو معلوم ہے کہ بیسیوں وکلا جو ہیں، پوری کی پوری وکلا کمیونٹی جو ہے وہ کوئٹہ میں اس دہشت گردی کا شکار ہوئی تھی، خودکش دھماکہ ہوا تھا، اس میں ہمارے بہت اچھے دوست بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے جی۔ تو یہ سارے کا سارا انہوں نے کہا کہ ریلیاں نکالنا، انہوں نے کہا کہ ریلیاں نکالنا سیاسی جماعتوں کو یہ کون سی دہشت گردی آپ کہتے ہیں؟ کیا سیاسی جماعتوں کا کارکن ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا ریلیاں نکالنا کوئی جرم ہے؟ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں اور ریلیوں والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا۔ یعنی جو سیاسی آزادیاں حاصل ہیں
جو ریلیاں نکالتے ہیں آپ ان کو دوڑتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، جو ملک بھر میں دہشت گردی ہو رہی ہے ان کی طرف جائیں۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل کا بڑا واضح میسج تھا 2004 کی طرح کہ آپ عدالتوں کو بیوقوف مت بنائیں اور لوگوں پر ظلم نہ کریں اور جھوٹے مقدمات درج نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جسٹس تفتیشی افسر نے کہا جی کہ ملزمان نے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر سازش کے تحت حساس اداروں پر حملے کیے، یہ تفتیشی افسر نے کہا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ اب ہم دھماکوں والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم دھماکے جو ہو رہے ہیں ان کی سازش کبھی آپ نے پکڑی ہے؟ اصل دہشت گردوں کی سازش پکڑیں تو کوئی شہید نہ ہو، اور سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، لوگ موبائل سے بھی ویڈیو بناتے ہیں، حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا۔ اور انہوں نے کہا ملزمان سے جو برآمد ہوئے ہیں کھلونے جن کو آپ کہہ رہے ہیں دھماکہ خیز مواد، فائرنگ کا بھی الزام ہے، وکیل پنجاب حکومت نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے لائے تھے؟ یہ گھر سے لائے تھے بنا کر یا کوئی اور لے کے آیا تھا؟ تو اس کے بعد وکیل حکومت پنجاب کے وکیل نے کہا کہ اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی گواہ ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ 9 مئی کے واقعات میں خاندان کے خاندان تباہ کر دیے، زندگیاں تباہ کر دیں، اور اس میں 9 مئی کے حوالے سے میرے خلاف بھی ایک ایف آئی آر درج ہے، اور ہم تو خیر صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ آگے انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا۔ اور اس میں اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی انہوں نے کہا جی گواہ ہے، اور واقعہ راول پنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے جی۔